السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کے ترجمے اور تفسیر کی ایک نئی کلاس کے ساتھ میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں سورہ الرعد کا دوسرا رکوع۔ اس پورے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو بیان کیا ہے کہ اللہ ہی ہے جو ماں کے پیٹ میں جو کچھ ہے وہ اللہ جانتا ہے، گھٹاتا بڑھاتا سب کچھ اللہ کرتا ہے، اور کھلی ہوئی چیزیں جو ہم کھلم کھلا کرتے ہیں اللہ اس کو بھی جانتا ہے، جو ہم پوشیدہ طور پر کرتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہ چلے اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اور دیکھو بجلی کی کڑک، بارش، ویسے تو زمین کا نظام یہ ہے کہ کوئی بھاری چیز ہوتی ہے تو زمین پر آ جاتی ہے، لیکن بادلوں کو دیکھو کہ وہ پانی کو لیے کیسے پھرتے ہیں، اور جب اللہ کا حکم ہوتا ہے جہاں ہوتا ہے وہاں پھر وہ بارش برسا دیتے ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ یہ بھی بیان فرما رہا ہے کہ انسان کی حفاظت کے لیے ہم نے فرشتے لگا کے رکھے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتے جب تک قوم خود کو بدلنا نہ چاہے۔ یعنی انسان کی حالت اللہ چاہے سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن انسان کے اختیار پر ہے، تبھی تو انسان کو اتنے اجر ملتے ہیں، جنت ملے گی، اونچے مقام ملیں گے، اور اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہوتا ہے تو پھر اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے کفر اور شرک کی بات کو بیان کیا ہے کہ اسلام ایک نور ہے، کفر اور شرک ایک گمراہی ہے، اس گمراہی کی دلدل سے نکلو اور اللہ کی قدرت کو پہچان کر اللہ کو ماننے والے بنو۔ یہ تمام باتیں آج کے رکوع میں بیان کی گئی ہیں۔ دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام وما تزداد۔ ہر عورت کے حمل میں کیا ہے اور رحم میں جو کمی بیشی ہوتی ہے اللہ اس سے واقف ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، اور ہر چیز اللہ کے پاس ایک مقررہ اندازے کے مطابق ہوا کرتی ہے۔ آپ دیکھیں اللہ نے ناک بنائی ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس ناک میں جیسے ناک کے اندر اللہ نے 2 سوراخ بنائے 3 ہو جاتے۔ سوچ کر دیکھو 3 ہوتے کتنے برے لگتے۔ 2 آنکھیں اللہ نے بنائی ہے، ان 2 آنکھوں کی جگہ 3 آنکھیں ہوتی کتنی عجیب لگتی، یا 1 آنکھ ہوتی صرف کتنی عجیب لگتی۔ آپ ہونٹوں کو دیکھو، دانتوں کو دیکھو، انگلیوں کو دیکھ لو، کسی کے 5 انگلیوں کی جگہ 6 انگلیاں ہوں تو کتنا عجیب اس کا ہاتھ لگتا ہے۔ تو ہر چیز اللہ نے ایک سیٹ کر کے بنائی ہوئی ہے کہ اس سے بہترین دنیا کا بڑے سے بڑا ڈرائنگ بنانے والا، دنیا کا بڑے سے بڑا ڈیزائنر نہیں بنا سکتا۔ انسان کی ایک شکل آپ کے سامنے ہے، ڈیزائن پہلے سے موجود ہے، اس سے خوبصورت بنانا ہے۔ دنیا کی کوئی بھی ڈیزائن آپ اٹھا کے کسی ڈیزائنر کا دے دو، وہ اس سے بہترین بنا کے دکھا دے گا، لیکن اللہ کی جو بنائی ہوئی چیزیں ہیں اس سے خوبصورت کوئی بنا ہی نہیں سکتا، حالانکہ سیمپل موجود ہے۔ تو اللہ اسی بات کو بیان فرما رہا ہے، اللہ جانتا ہے، یعلم جانتا ہے، ماں وہ جو کچھ تحمل حمل میں ہے، کلو انسا ہر ایک عورت کے، یعنی جو بھی عورت پریگننٹ ہے تو اس کے حمل میں کیا ہے، اس کے رحم میں کیا ہے، اللہ سب جانتا ہے۔ وما اور جو کچھ تغیض کم ہوتا ہے ارحام رحموں میں، وما تزداد اور جو زیادہ ہوتا ہے، کمی زیادتی یعنی لڑکا بن رہا ہے لڑکی بن رہی ہے، اب ہاتھ بنے بچے میں بڑھوتری ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے، کبھی کبھی وہ رحم ختم ہو جاتا ہے، تو سب کچھ اللہ جانتا ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ اور ہر ایک چیز عندہ اللہ کے پاس بمقدار ایک مقررہ اندازے کے مطابق پہلے سے طے۔ دیکھیے، عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، اللہ چھپی ہوئی اور کھلی ہوئی چیزوں کو جاننے والا، بڑے اور بلند مرتبے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کھلی ہوئی چیزوں کو بھی جانتے ہیں اور چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بڑے ہیں، بلند مرتبے والے ہیں۔ عالم الغیبی غیب کی باتوں کو جاننے والا ہے، والشہادہ اور کھلی ہوئی باتوں کو بھی، کبیر بڑا ہے اللہ، متعال اور بلند مرتبے والا ہے۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار، تم میں سے کوئی آہستہ بات کرے یا زور سے، رات میں چھپا ہوا ہو یا دن میں چل پھر رہا ہو، اللہ کے لیے برابر ہے۔ انسانوں کے لیے تو ہے ایسے وہی چھپا ہوا ہے، وہ پتہ نہیں چل رہا ہے، ڈھونڈنا پڑتا ہے۔
اللہ کے لیے سب برابر ہے، چھپا ہوا بھی اور ظاہر بھی، رات کا بھی دن بھی۔ سواء برابر ہے، منکم تم میں سے، من جو شخص اسرا جو چھپ کر، قولا چھپ کر بات کرے، ومن جہرا بھی اور جو ظاہراً بات کرے، ومن ہوا اور جو شخص مستقفم چھپا ہوا ہو باللیل رات میں، وساربم یا چل پھر رہا ہو بالنہار دن میں، سب اللہ کے لیے برابر ہے۔ لہ معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، اللہ فرماتا ہے ہر شخص کے لیے باری باری آنے والے فرشتے مقرر ہیں، اس کے آگے بھی پیچھے بھی، جو اللہ کے حکم سے اس کی نگہبانی کرتے ہیں۔ ان اللہ، اچھا اس کو سمجھ لو پہلے، دیکھو آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، پیر پھسلا، بھائی صاحب اتنے گرنے میں تو آدمی مر جاتا ہے، لیکن یہاں کچھ بھی نہیں ہوا، ہلکی سی گھسٹ آ گئی بس۔ ایسے ہی آپ نے دیکھا ہوگا پوری کار پلٹ گئی لیکن ایک خروش بھی اندر بیٹھے ہوئے آدمی کو نہیں آئی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیر پھسلا لیکن آپ بال بچ گئے، کہتے ہیں نا بال بچ گئے۔ تو یہ تمام چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ کیونکہ فرشتے اللہ نے حفاظت کے لیے لگا رکھے ہیں، اور کچھ فرشتے ایسے بھی ہیں جو ہمارے نام اعمال میں ہمارے غلط کاموں کو نوٹ کرتے ہیں، اچھے کاموں کو نوٹ کرتے ہیں۔ ہاں جب کوئی فیصلہ اللہ کی طرف سے آ جاتا ہے تو پھر یہ فرشتے سرنڈر ہو جاتے ہیں، یعنی ابھی اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ اس کے ساتھ یہ حادثہ ہوگا، اس کو اتنی چوٹ پہنچے گی، تو پھر اتنی ہی چوٹ پہنچتی ہے۔ دیکھیے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یقیناً اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتے جب تک کہ وہ خود اپنی حالت کو نہیں بدل دیتے۔ بھائی میں اگر چاہوں گا نماز پڑھنا تو مجھے ثواب ملے گا، میں اپنی حالت بدل سکتا ہوں، میں اگر چاہوں کہ میں برا بن جاؤں تو میں برا بن سکتا ہوں، یعنی اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے۔ حالانکہ اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، لیکن انسان کی حالت تبھی بدلے گی جب وہ چاہے گا۔ تو ہدایت اور گمراہی کا انسان خود مالک ہے۔ ہاں جب انسان کسی کام کے لیے کوشش کرتا ہے تو وہ کام اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، جب اللہ کسی قوم کو مصیبت میں مبتلا کرنا چاہتا ہے تو وہ ٹل نہیں سکتی۔ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور نہ اللہ کے مقابلے کوئی ان کا مددگار ہو سکتا ہے۔ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ کسی چیز کا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہو جاتا ہے، بیماری آنی ہے تو اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، سارے ڈاکٹرز مل کے نہیں ٹال پاتے ہیں۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کیا کریں، ہم تو پوری کوشش کر رہے ہیں لیکن فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ تو اللہ اپنی قدرت کو بیان کر رہا ہے۔ دیکھیے لہو، اس کے لیے معقبات، باری باری آنے والے فرشتے ہیں، من بین یدیہ، اس کے سامنے سے، ومن خلفی، اور اس کے پیچھے سے، یحفظونہ، جو اس کی حفاظت کرتے ہیں، من امر اللہ، اللہ کے حکم سے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یغیر، نہیں بدلتا ہے، ما بقوم، کسی قوم کی حالت کو، حتی، جب تک کہ یغیروا، وہ ما بانفسہم، خود کو نہ بدل ڈالیں۔ وَإِذَا، اور جب اراد اللہ، اللہ چاہتا ہے، بقوم، کسی قوم کے ساتھ، سوءً، کسی مصیبت کا ارادہ کرنا چاہتا ہے، یعنی کسی مصیبت میں کسی قوم کو مبتلا کرنا چاہتا ہے، فلا مرد لہ، تو کوئی اس کو ٹالنے والا نہیں ہوتا ہے۔ وما لہم، اور نہیں ہے ان کے لیے، من دونہ، اللہ کے علاوہ، من وال، کوئی ان کا مددگار، یعنی اللہ ہی صرف مددگار ہے۔ دیکھیے آگے، هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا وینشئ السحاب الثقال، وہی خدا ہے جو تمہیں بجلی دکھلاتا ہے، جو خوف کا سبب بھی ہے اور امید کا ذریعہ بھی، اور یہ بھی کہ پانی سے بھرے ہوئے بادلوں کو بلند کرتا ہے۔ آپ دیکھیں بادل پانی سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو بلند کون کرتا ہے؟ اللہ ہی تو کرتا ہے۔ ہاں سائنٹیفکلی اس کے کوئی ریزن ہو سکتے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں جب سائنس نہیں تھی تب اسلام جب آیا، اسلام نے یہی کہا کہ دنیا دار الاسباب ہے، یعنی یہاں کوئی نہ کوئی چیز کسی نہ کسی چیز سے کنیکٹڈ ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ سائنس اس کنیکشن کو بتاتی ہے کہ یہ بادل ایسے اوپر گئے، ویسے ہوا، ایسے پانی لیے، سورج ایسے کام کرتا ہے، لیکن سورج ایسے ہی کیوں کام کر رہا ہے؟ اس میں یہ فیڈ کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ بجلی اللہ آپ دیکھیں پانی اور بجلی ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، لیکن یہاں دیکھیں بجلی بھی کڑکتی ہے، اور جب بجلی کڑکتی ہے تو انسان کو ایک امید ہوتی ہے کہ اب بارش برسے گی، اور خوف بھی ہوتا ہے کہ یہ بجلی کہیں گر بھی سکتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے هو الذی، وہی اللہ ہے، یریکم، جو تمہیں دکھلاتا ہے، برقا، بجلی کو، خوفاً، جسے دیکھ کے تمہیں خوف آتا ہے، وطمعاً، اور امید بھی جاگتی ہے کہ بارش ہوگی، وینشئ، اور
بلند کرتا ہے سحاب الثقال پانی سے بھرے ہوئے بادلوں کو. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ بجلی کی کڑک اللہ کی تعریف کرتے ہوئے اس کی تسبیح پڑھتی ہے اور فرشتے بھی اللہ سے ڈرتے ہوئے یہی کرتے ہیں. وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ اچھا دیکھو اس میں آ گیا رعد آ گیا نا, اسی رعد لفظ پر اس سورت کا نام ہے. تو رعد یعنی رعد فرشتہ یا تسبیح, جو کڑک ہوتی ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے, فرشتے بھی اس کے پیچھے تسبیح پڑھتے ہیں. وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ اللہ ہی بجلیوں کو بھیجتے ہیں, پھر جس پر چاہتے ہیں بجلی گرا دیتے ہیں, اور یہ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں حالانکہ اللہ زبردست تدبیر کرنے والے ہیں. یہ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں کہ نہیں صاحب اللہ تو ایسے کر دیتا ہے, پھر یہ اس کے معاونین ہیں, نہیں اللہ نے ہی ان کو اختیار دیا. تمام طرح کی باتیں, کوئی اللہ کو ماننا ہے کوئی نہیں مان رہا ہے, کوئی اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ اسی بات کو بیان فرما رہا ہے. وَيُسَبِّحُ اور تسبیح بیان کرتا ہے رعدو بجلی کی کڑک, یا پھر بجلی کی کڑک پر مقرر فرشتہ. بجلی کی کڑک اللہ کی تعریف کرتی ہے, بحمدی اس کی تعریف بیان کرتے ہوئے, وَيُسَبِّحُ تسبیح پڑھتی ہے. وَالْمَلَائِكَةُ اور فرشتے من خیفتی اس کے پیچھے, فرشتے بھی اللہ کے من خیفتی فرشتے بھی اللہ کے ڈر سے, من خیفتی اللہ کے ڈر سے تسبیح بیان کرتے ہیں. وَيُرْسِلُ اور اللہ بھیجتا ہے صواعق بجلیوں کو, فَيُصِيبُ بِهَا پھر اللہ تعالیٰ اس کو چاہتا ہے گرا دیتا ہے, من یشاء جس پر چاہتا ہے. وَهُمْ اور یہ لوگ یجادلون جھگڑ رہے ہیں فی اللہ اللہ کے بارے میں, وَهُوَ اور اللہ شدید المحال زبردست محال زبردست تدبیر والے ہیں. آگے دیکھیے دونوں طرح سے ہم اللہ کو کہہ سکتے ہیں, اللہ کرتا ہے اللہ کرتے ہیں, دونوں طرح سے. لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ اسی کو پکارنا حق ہے, یعنی اللہ ہی کو ہمیں پکارنا چاہیے. لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ اللہ ہی کو پکارنا برحق ہے, یعنی اللہ ہی کو ہمیں پکارنا چاہیے. اور لوگ خدا کے سوا جن کو پکارتے ہیں وہ تو ان کے کچھ بھی کام نہیں آ سکتے. گویا ان کا حال یہ ہے اس شخص کی طرح ہے جو اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلائے ہوئے ہو کہ پانی اس کے منہ تک پہنچ جائے, حالانکہ پانی اس شخص تک پہنچ ہی نہیں سکتا. وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ اور کافروں کی پکار محض اکارت ہوتی ہے, بیکار ہو جاتی ہے. ایک آدمی پانی کے سامنے کھڑا ہو جائے اور ہاتھ پھیلا کے کہے پانی آ جا, مجھے پیاس لگ رہی ہے, میرے منہ تک پانی آ جا, تو پانی آ جائے گا؟ نہیں آئے گا. تو بالکل یہی حال ان مشرکین مکہ اور کافروں کا ہے کہ یہ جن لوگوں کو خدا کہہ کے پکار رہے ہیں وہ تو ان کی پکار کو سنتے ہی نہیں ہیں, تو ان کا پکارنا بیکار ہے. بالکل ایسے ہی جیسے ایک شخص پانی کے سامنے کھڑا ہو کر کہے. اصل تو اللہ کو پکارنا چاہیے تھا. لہو اسی کے لیے, یعنی اللہ ہی کے لیے, دعوت الحق حق پکارنا ہے نا. والذین اور وہ لوگ یدعون جو پکارتے ہیں من دونہ اللہ کے علاوہ, لا یستجیبون تو وہ لوگ تو یہ لوگ لہم ان کے لیے بشیء کچھ بھی کام نہیں آ سکتے. اور ان کا حال کیسا ہے؟ کباسطی اس شخص کی طرح ہے جو پھیلائے ہوئے کفیہ اپنی دونوں ہتھیلیوں کو الی الماء پانی کی طرف, لیبلغ تاکہ وہ پہنچ جائے فاہو اس کے منہ تک, وما ہوا اور وہ پانی ببالغ اس تک نہیں پہنچے گا, وما اور نہیں ہے دعاء الکافرین کافروں کا پکارنا, الا فی ضلال مگر گمراہی میں, یعنی بے فائدہ ہے جس کو کوئی فائدہ نہیں. آگے دیکھیے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ اور جو چیز آسمانوں میں اور زمین میں ہے وہ سب خود سے خواہی نہ خواہی, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, چاہتے ہوئے بھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ کے سامنے جھکی رہتی ہیں, اور صبح شام ان کے سائے بھی. اللہ فرما رہا ہے کہ اس کائنات کے اندر ہر چیز اللہ کی عبادت کر رہی ہے. ہاں انسان کو اور جنات کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ یہ اپنی پسند اپنے اختیار سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں. باقی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ عبادت ہی کر رہی ہیں اللہ کی. دیکھیے وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کے لیے ہے
یسجدو جو اور اللہ ہی کے لیے یسجدو سجدہ کر رہی ہیں من وہ چیزیں فی السماوات جو آسمانوں میں ہیں والارض جو زمین میں ہے طوعاً چاہتے ہوئے وکرہن اور نہ چاہتے ہوئے مجبوراً. سورج ہے اللہ نے اس کو بنایا اسی لیے کہ اللہ کے حکم کو وہ مانے, یعنی اللہ کے حکم کو سب مان رہے ہیں. اللہ کی اطاعت, اللہ کے حکم کو ماننا ہی تو اللہ کی اطاعت ہے. دیکھو چاند اپنے وقت پہ آ رہا ہے, سورج اپنے وقت پہ آ رہا ہے, اور بارش اپنے وقت پر آ رہی ہے, موسم اپنے وقت پر تبدیل ہو رہا ہے, ساری چیزیں اللہ کی اطاعت کر رہی ہیں. وَظِلَالُهُمْ اور ان کے سائے بھی بالغدو والآصال صبح اور شام. ٹھیک ہے, آگے دیکھیے. قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آپ دریافت فرمائیے آسمان اور زمین کا رب کون ہے. قُلِ اللَّهُ آپ کہہ دیجئے اللہ. قُلْ أَفَاتَّخَذْتُم مِّن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا کیا تم نے اللہ کے سوا ان کو کارساز بنا رکھا ہے؟ کارساز یعنی کام بنانے والا, جو خود اپنے لیے بھی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتے. قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ آپ کہیے کیا اندھا اور بینا برابر ہو سکتا ہے؟ ام هل تستوی الظلمات والنور یا کہیں تاریکی اور روشنی برابر ہو سکتی ہے؟ ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق علیہم یا انہوں نے اللہ کے لیے جو شریک ٹھہرا رکھے ہیں انہوں نے اللہ کے پیدا کرنے کی طرح کسی کو پیدا کیا ہے جس سے تخلیق کا معاملہ ان کو اشتباہ پیدا ہو گیا ہو, جس سے تخلیق کے معاملے میں ان کو شک پیدا ہو گیا ہو. قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ آپ کہہ دیجئے اللہ ہی ہر چیز کے پیدا کرنے والے ہیں اور وہ ایک اور غالب ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت کو سمجھا رہا ہے. دیکھیے قل آپ کہیے من کون ہے رب السماوات والارض آسمان اور زمین کا رب. یعنی یہ چھوٹی سی بات تمہیں نہیں سمجھ آ رہی, آسمان اور زمین کا رب کون ہے؟ قل اللہ آپ کہیے کہ اللہ ہے, اللہ کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ اب دیکھیے قل آپ کہیے افاتخذتم کیا تم نے بنا رکھا ہے من دونہ اللہ کو چھوڑ کر اولیاء مددگار, اور ایسے لوگوں کو تم نے مددگار بنا کے رکھا ہوا ہے لا یملکون جو مالک ہی نہیں ہیں لانفسہم خود کے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں, جو خود اپنے لیے بھی نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں. آج مسلمانوں نے بھی ایسی بہت ساری چیزوں کو بنا رکھا ہے کہ یہ ہمیں نفع پہنچائیں گے, ہمیں نقصان پہنچائیں گے. تو اللہ فرما رہا ہے کہ مشرکین مکہ نے ان چیزوں کو اپنا مددگار بنا کے رکھا ہوا ہے, اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو شریک ٹھہرا کے رکھا ہوا ہے کہ جو خود نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دیکھو اتنی چھوٹی سی بات سمجھو کہ اللہ کا مقابلہ تم کس سے کر رہے ہو. دنیا کے اندر آنکھوں والا اور بغیر آنکھوں والا برابر نہیں ہو سکتا, اندھیرا اور نور برابر نہیں ہو سکتا. تو ایسے ہی جن کے ساتھ تم جن کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو یہ اللہ کے برابر نہیں ہو سکتے. قل آپ کہیے حل کیا یستوی برابر ہو سکتے ہیں اعمیٰ نابینا والبصیر اور بینا, ام یا حل تستویز کیا برابر ہو سکتے ہیں ظلمات اندھیرے والنور اور روشنی, ام یا جعلوا ان لوگوں نے بنا لیا ہے للہ اللہ کے شرکاء شریک, یعنی اللہ کے جن چیزوں کو انہوں نے شریک بنا کے رکھا ہوا ہے خلقو کہ انہوں نے پیدا کیا ہے کخلق ہی اللہ کے پیدا کرنے کی طرح, فتشابہ کہ شک پڑ گیا ہو خلقو پیدائش میں علیہم ان پر, یعنی اللہ نے انسان بنایا, سمندر بنائے, سورج بنایا, اگر کوئی چیز ایسی ان لوگوں نے پیدا کی ہو جن کو یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں تو بتاؤ نہیں پیدا کی کسی نے. قل آپ فرما دیجئے اللہ ہی ہے خالق پیدا کرنے والا کل شیء ہر ایک چیز کو, وہو اور وہی ہے واحد القہار ایک ہے اور غالب ہے. آگے دیکھیے آگے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا جس نے آسمان سے پانی اتارا پھر وادیاں اپنی وسعت کے مطابق بہہ پڑیں, یعنی اللہ نے بارش برسائی, اور جب بارش برستی ہے تو دیکھیں آپ نالے دریا نہریں بھر جاتی ہیں اور کوڑا کرکٹ اوپر آ جاتا ہے, پھر اور پانی آتا ہے تو سب صاف ہو جاتا ہے, سارا پانی صاف ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ اللہ نے
آسمان سے پانی اتارا، پھر وادیاں اپنی وسعت کے مطابق بہہ پڑیں، پھر کیا ہوا، پھر یہ بہاؤ خس و خاشاک کو اوپر لے آیا۔ میں اس لیے آپ کو یہ جو تفسیر میں یہ جو الفاظ لکھے نا خس و خاشاک، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوڑا کرکٹ ہے نا، جھاگ وغیرہ جتنا بھی کوڑا کرکٹ ہے وہ اوپر آ گیا، تو پھر یہ جھاگ اور کوڑا کرکٹ اوپر لے آیا ہے نا۔ آگے دیکھیے وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ، اور جن چیزوں کو زیور یا سامان بنانے کے لیے آگ میں تپاتے ہیں ان میں بھی اسی طرح کے جھاگ ہیں، ہے نا۔ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ، اسی طرح حق اور باطل کی مثال بیان کرتے ہیں کہ جھاگ تو ضائع ہو جاتے ہیں، اور جو چیز انسان کو فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، تو جھاگ تو ضائع ہو جاتے ہیں، وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اور جو چیز انسان کے لیے نفع بخش ہے وہ زمین میں باقی رہ جاتی ہے۔ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اسی طرح اللہ مثال دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مثال دے کے یہ سمجھا رہا ہے کہ دیکھو حق اور باطل کو سمجھو، صحیح اور غلط کو سمجھو۔ دیکھو جب بارش آتی ہے کوڑا کرکٹ اوپر آ جاتا ہے، لیکن اور بارش آتی ہے تو تم دیکھو کہ کوڑا کرکٹ آگے چلا جاتا ہے اور پانی اپنی جگہ باقی رہ جاتا ہے، سب کوڑا کرکٹ ختم، پانی صاف ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے سونے اور چاندی کو دیکھو کہ سونے اور چاندی کو آگ میں تپایا جاتا ہے، اور پھر اس کے اوپر جب ہتھوڑا مارا جاتا ہے تو جو کچرا ہوتا ہے وہ نکل کے بھاگ ختم ہو جاتا ہے، وہ ہٹ جاتا ہے، اور اصل سونا باقی رہ جاتا ہے۔ تو ایسے ہی کفر اور شرک کی دلدلیں ختم ہو جانی ہیں اور حق باقی رہے گا، بالکل اسی طرح سے جیسے جھاگ اور کوڑا کرکٹ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ اسی طرح مثال دے دے کے ہم تمہیں سمجھاتے ہیں کہ تم حق کو پہچانو۔ آج تم خوش ہو رہے ہو کہ اسلام ختم ہو جائے گا، آج تم خوش ہو رہے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شکست کھا جائیں گے، تمہاری یہ خوشیاں تھوڑی دیر کی ہیں، بالکل اسی طرح جیسے کہ کوڑا کرکٹ اور سونے پر لگا ہوا میل کچیل، تھوڑے دن کے بعد تم دیکھو گے کہ اسلام پھلے گا پھولے گا اور اسلام کو فتح ہو جائے گی اور تم منہ کی کھاؤ گے۔ دیکھو انزلہ وہ اللہ ہے جو برساتا ہے، من السماء آسمان سے، مان پانی، فسالت پھر بہ پڑتے ہیں، اودیتن وادیاں اس سے، بقدرہا اپنی وسعت کے مطابق، فاحتملس تو پھر اوپر لے آتا ہے، سیلو سیلاب، زبد الرابیہ جھاگ اور کوڑا کرکٹ کو اوپر لے آتا ہے، ومما اور وہ چیزیں یوقدون جو یہ لوگ تپاتے ہیں، فی النار آگ میں، ابتغاء حلیۃ سونے اور چاندی زیورات کو تپاتے ہیں نا، او متاع یا کوئی اور برتن بنانے کا سامان تپاتے ہیں، زبد مثلو تو کیا ہوتا ہے، جھاگ آ جاتے ہیں اسی طرح، ہے نا۔ کوڑا کرکٹ سونے اور چاندی تپائیں گے تو اس میں کانوچ آ جاتی ہے، مٹی وغیرہ کے برتن بنائے جاتے ہیں تو کوڑا کرکٹ اوپر آ جاتا ہے، اور بارش ہوتی ہے تو جھاگ اوپر آ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کذالک اسی طرح یضرب اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے حق کی والباطل اور باطل کی، فَأَمَّا الزَّبَدُ تو بہرحال جھاگ جو ہوتے ہیں، فَيَذْهَبُ تو وہ چلے جاتے ہیں، جُفَاءً تو وہ ضائع ہو جاتے ہیں، تو جھاگ جو ہوتے ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں، وَأَمَّا اور وہ چیزیں ما جو ينفع الناس لوگوں کو نفع پہنچاتی ہیں، فَيَمْكُثُ تو وہ باقی رہ جاتی ہیں، فی الارض زمین میں۔ تو جس طرح سے زمین میں وہ چیزیں باقی رہ جاتی ہیں ایسے ہی حق باقی رہنے کے لیے آیا ہے۔ کذالک اسی طرح یضرب مثال بیان کرتا ہے اللہ امثال بہت ساری مثالیں۔ آگے دیکھیے للذین استجابوا لربهم الحسنى جن لوگوں نے اپنے پروردگار کی باتوں کو مان لیا ان کے لیے بھلائی ہے، والذین لم يستجیبوا له لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به اور جن لوگوں نے نہیں مانا وہ اگرچہ زمین کی ساری چیزیں اور مزید اس کے برابر اپنے ظرف سے فدیے کے طور پر دیں جب بھی ان کا سخت حساب ہوگا۔ اولئک لہم سوء الحساب یہی وہ لوگ ہیں جن کا برا حساب ہوگا، ومأواہم جہنم اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد اور وہ کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ دیکھو اگر نہیں سمجھو گے تو انجام تمہارا یہ ہونا ہے۔ دیکھیے للذین وہ لوگ استجابوا جنہوں نے مان لیا لربہم اپنے پروردگار کی باتوں کو، حسنہ تو ان کے لیے بھلائی ہے، والذین اور وہ لوگ لم یستجیبوا جن لوگوں نے نہیں مانا اللہ کی باتوں کو، لو تو وہ آخرت میں تمنا کریں گے کہ یہ چیزیں ہم اللہ کو دے دیں اور اللہ ہمیں چھوڑ دے، لو تو وہ لوگ ان لہم ان کے پاس ہو ما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے، جمیعا سارا کا سارا،
ومثلہ اور اس کے جیسا معہ ان کے پاس ہو لفتدوا بھی تو وہ فدیے میں دینے کی کوشش کریں گے. یہ سوچیں گے زمین کہ سب کچھ کیسے ہی ہمیں چھٹکارا مل جائے, یعنی اس بات کو یہ بیان کرنے کی اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ وہ یہ سوچیں گے کہ کیسے ہی ہمیں چھٹکارا مل جائے. تو وہ اگرچہ زمین کی ساری چیزیں اور اس کے برابر فدیے کے طور پر دیں, لفتدوا بھی فدیے کے طور پر دیں, تب بھی ان کا حساب سخت ہوگا, وہ بچ نہیں پائیں گے. اولئک یہی وہ لوگ ہیں, لہم ان کا سوء الحساب برا حساب ہوگا, ومأواہم اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے, وبئس المہاد اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں میں شامل فرمائے, جہنم سے ہمیں بچائے, جنت میں اللہ تعالیٰ ہمیں داخلہ فرمائے. تو یہ آج کا رکوع نمبر 2 تھا, بڑا رکوع تھا لیکن بہت اللہ سے قریب کر دینے والی چیزیں آج کے رکوع میں بیان کی گئیں. مجھے امید ہے کہ آج کا رکوع آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا. اس کلپ کو شیئر کریں, دوسروں تک پہنچائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.